سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے اس خطاب کا عنوان ہے کہ معذور کا بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے. آج ہمارے درمیان یہ سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے اس کی کیفیت کیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا جو حکم نازل ہوا تو وہ اسی طرح سے تھا کہ بندہ قیام کرے، رکوع کرے اور سجود کرے. لیکن جب عذر آئے، مرض آیا، بیماریاں آئی، تو ان آزار کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز نے اپنی ایک الگ حیت لے لی، ایک الگ صورت لے لی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. تو جب تک کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، رکوع اور سجود کر رہے تھے، اس کے احکام تو تھے. لیکن جب کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر پڑھنے لگے تو اب پر مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے اور قیام کی کیا صورت ہو. تو یہ سوالات اس کے بعد بنتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صورتوں کو وضاحت کے ساتھ اپنی احادیث کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا دیا اور بیان کر دیا کہ ہمارے امتیوں کو اس کے حوالے سے کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے اور کوئی دقت نہ ہو. اور یہی سب سے بڑی بات ہے مذہب اسلام کی کہ آپ جو سوچتے ہیں مذہب اسلام نے اسے لکھ کر دے دیا. اب یا تو آپ نے دیر میں سوچا ہے یا دیر کے بعد آپ اس کتاب تک آپ کی رسائی ہوئی ہے جس میں یہ احکام موجود ہے. تو لکھا ہوا سب کچھ ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دسترس وہاں تک نہیں ہے، رسائی وہاں تک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین اسلام میں اس کے ماننے والوں کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے. تنگی سے مراد یہ کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نماز تو کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر میرا ایک پیر کٹ گیا ہے یا میں اتنا زیادہ مرض میں مبتلا ہوں کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں کرنا تو ہوگا، تہوار آیا ہے آپ کو خرچہ تو کرنا ہوگا. یہ مذہب اسلام ہے. تو اس میں جو اہم ارکان جو فرائض ہے وہ بھی فلیکسیبل ہو جاتے ہیں جب بندہ مومن معذور، یعنی بندہ مومن کو جب کوئی عذر پیش آ جائے، وہ بیمار ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو مذہب اسلام اس کے لیے احکام کو فلیکسیبل کر دیتا ہے، لچکدار کر دیتا ہے. اس کے اعتبار سے وہ احکام لچکدار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر وضو کرنا پانی سے، غسل کرنا بھی پانی سے. لیکن اگر کسی کو پانی ہی نصیب نہ ہو تو وہ غسل یا وضو کیسے کرے؟ تو وضو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تیمم ہے. اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا کر دیا؟ تیمم. یعنی آپ مٹی سے تیمم کر لے تو آپ پاک ہیں. یہی وضو میں ہے، یہی غسل میں ہے. اسی طرح روزہ رکھنا رمضان میں کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. فرض ہے لیکن آپ کے لیے چھوٹ اس لیے کہ آپ کے حالات دیگر ہیں. اس وقت آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ سفر میں ہیں، اور سفر اتنی تمام تر سہولتوں کے باوجود بھی آج بھی کوئی سہولت نظر نہیں آتی. بندہ فلائٹ سے اترنے کے بعد بھی وہ کرتا ہی رہ کر، اتنی تکلیفیں ہوتی ہے. وہ فرسٹ کلاس اے سی کا بھی اگر سفر کر رہا ہو تب بھی اترنے کے بعد اسے 4 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. تو سفر تو آج بھی وہی سقر ہے. تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مذہب اسلام نے حکم دیا کہ اگر وہ رمضان کے مہینے میں سفر کر رہا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اسی قضا کر لے. لیکن وہیں پر اگر کوئی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، 70 روزہ اس کے لیے کفارہ ہے. ایک روزے کے بدلے میں 70 روزہ رکھنا ہے. وہیں پر کوئی شخص ایسا ہے جو سفر کر رہا ہے، تو اب جو 4 رکعت والی نماز فرض ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ صرف 2 رکعت پڑھے. صرف 2 رکعت ہی نماز وہ ادا کرے گا، 4 رکعت. یہ سہولت کون دے رہا ہے؟ مذہب اسلام. وجہ کیا ہے؟ حالات بدل گئے. وہی ہم اپنے وطن میں تھے تو 4 رکعت پڑھتے تھے، لیکن آج سفر میں ہیں
تو ہمارے لیے سہولت یہ ہے کہ ہم صرف 2 پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سفر میں ہو اور آج کل کی سہولت کے اعتبار سے اتنا اچھا اسے محسوس ہو سفر میں کہ تکان ہی محسوس نہ ہو، اور اب اگر وہ 2 رکعت جسے ہم قصر کہتے ہیں سفر میں پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ 4 پڑھ لے تو کہا کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ آفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندے کے لیے، تو اسے قبول کرنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا 4 رکعت پڑھنا یہ بھی پوری اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب اس نے کہا 2 رکعت پڑھیں تو یہ بھی پوری اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر كتب مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر 4 رکعت پڑھتے تھے وطن میں، سفر میں 2 پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 2 کا ثواب ملے گا۔ جب تک گھر پر تھے روزے رکھتے تھے تو اس کا ثواب ملتا تھا، سفر میں روزہ نہیں رکھا بعد میں جب اس کی قضا کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قضا اور ادا میں فرق ہوگا۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، کیا انعام رکھا ہے اپنے بندے کے لیے کہ معذور کے لیے بھی وہی ہے جو صحت مند کے لیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے جو عبادتیں وہ گھر پر رہ کر اور صحت مندی میں کرتا تھا، جو اس کو ثواب ملتا تھا وہ اس وقت بھی ملے۔ وہ بیمار ہے اور عذر کے تحت وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والی کی طرح ثواب نہ ہے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے۔ تو آپ بتائیے کہ رحمت خدا بندی کے یہاں کوئی کمی ہے؟ اس کی رحمت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر پڑھے وہی ثواب مل رہا ہے، بیٹھ کر پڑھے وہی ثواب مل رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دین کو آپ کے اعتبار سے فلیکسیبل کر دیا گیا، لیکن کیا ہم دین کے لیے فلیکسیبل ہو پائے ہیں؟ آج جو معذور ہیں کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، بالکل معذور ہے، معقول ہے یہ بات بھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ صحت مند ہیں اور مسجد کی طرف پھڑکتے بھی نہیں ہیں، مسجد کا راستہ نہیں دیکھتے ہیں، انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہے، قرآن مجید نے قیام ثابت کر دیا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے قیام ثابت کر دیا۔ لیکن جس وقت وہ سجدہ کر سکتے تھے، قیام کر سکتے تو اس وقت کہاں تھے؟ دین ہمارے لیے فلیکسیبل ہو رہا ہے، ہم کب دین کے مطابق ہو گئے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہے، ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جب آپ صحیح و سالم تھے اور جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے تب تو آپ کو دنیا کی سوجی ہوئی تھی، آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، تو تب آپ دین کے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بھی کرم ہے مولا کا، یہ بھی بڑی بات ہے اس دین کی کہ جب آپ دور تھے تب بھی آپ کو پکارا گیا، جب آپ قریب آ گئے، ٹوٹے پھوٹے ہو، جہاں تم کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے وہاں بھی مسجد تمہیں قبول کر رہی، وہاں بھی اللہ کا گھر تمہیں قبول کر رہا ہے، ورنہ اس سے ٹوٹے پھوٹے لوگ تو گھر میں عزت نہیں ہوتی۔ لیکن مسجدوں میں دیکھیے کرسیاں لگی ہوئی، لوگ بچے احترام سے دیکھے جاتے، اور آج ہماری مسجدوں کی شان ہے بورے حضرات، شیوخ ہماری مسجدوں کی شان ہے، پہلی صفوں کی شان ہے۔ تو یہ اسلام ہے جو ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے، اسے کہیں کوئی عزت نہیں ملتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے لیے عزت کی ضرورت ہے تو وہ اسلام ہی پوری کر سکتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے، جب اسے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اس کا بھی ثبوت ہے حدیث مبارکہ میں۔ راوی روایت کرتے ہیں سقط رسول اللہ من فرس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے سے گر پڑے، فخدش شقہ الایمن، تو دایاں پیر آپ کا زخمی ہو گیا، چوٹ آ گئی، فتخلنا علیہ نعوذ، صحابہ عرض کرتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کی عیادت کر لیں، پرسش کر لیں آپ کی۔ فحضرت الصلاۃ، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ نماز کا وقت ہو گیا، فصلی قاعدا فصلینا قعودا، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ ہی کر امامت فرمائی اور ہم بھی بیٹھ کر پیچھے نماز پڑھتے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے جس میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذر کی بنیاد پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحابی رسول ہے، ان کو بواسیر کا مرض لاحق ہو گیا، اور یہ مرض ایسا ہے کہ نہ انسان بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہ بھی ایک ایمان کا جذبہ دیکھیے
ایسے ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں کہ اگر بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور صحت مند ہو تو مسجد نہیں آئے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بندہ بیمار ہو اور پھر آ کر امام سے پوچھے گا حضرت میں نماز کیسے ادا کروں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں, وہ آ کر پوچھتے ہیں یہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس میں کہیں سود کا شائبہ تو نہیں ہے, یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو میں کہتا ہوں اگر میں نے کہا ناجائز ہے تو کیا کرو گے؟ کہتا ہے کہ بالکل چھوڑ دیں گے. شروعات اور بیچ کی بات نہیں ہے, جہاں بھی ہے اگر مذہب کہہ رہا ہے تو کریں گے, نہیں کہہ رہا چھوڑ دیں گے. کیونکہ یہی مذہب ہے جو شاید دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کام نہ آئے, جبکہ بالکل کام آتا ہے. مرنے کے بعد یہ بالکل ساتھ رہے. تو وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس میں کوئی ساتھی بن جائے تو اس سے بڑا ساتھی کون ہے؟ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے ہمارے معاشرے کی, جسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج بھی نوجوان یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں, بڑے سے بڑا کاروبار کرتے ہیں لیکن حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں, اور اسی بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو منور کر دیتا ہے. وہ اگرچہ بہت مالدار نہیں ہو جاتے, مڈل کلاس رہ جاتے ہیں, لیکن وہ پھانسی نہیں لگاتے, وہ خودکشی نہیں کرتے, وہ خود پریشان ہونے کی بنیاد پر گھر والوں کو پریشان نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں صبر اتار دیتا ہے, اور وہ اتنا نرم ملائم ہو جاتا ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے درد کا درما بچ جاتا ہے. کسی کو غم ہو تو اس کے پاس بیٹھ جائے, اس کا غم بردہ ہو جائے, کیونکہ اس کی زبان پہ تو ایک ہی بات ہے, کر سکتے ہو تو کر لو, اور نہیں کر سکتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا. تو ہم نے اگر کیا تب بھی رب نے کیا, اور نہیں کر سکے تو وہ نہیں چاہتا. اشارے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کر دیتے ہیں. یہ مرض لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ حضور ایسا معاملہ ہے, میں نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا سوچیے آپ کہ بیماری ہے لیکن نماز کی فکر ہے. تو جب بندہ نماز کی فکر کرتا ہے, دین کی فکر کرتا ہے, یقین مانیے اس کی دنیا کی ساری فکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری کر دیتا ہے. آپ کر کے دیکھیے, دین کی آپ فکر کر لیں, آپ اپنی نماز کی فکر کر لیں, آپ حقوق والدین کی فکر کر لیں, آپ باقی ساری فکروں سے آزاد ہو جائیں. وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, زیادہ تر لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں, پراپرٹی بناتے ہیں, اور ان کو فکر اس کی زیادہ ہوتی ہے. اب وہ نماز کی فکر تو کرنے سے رہے, دین کی فکر کرنے سے رہے, کیونکہ فکر تو اس وقت ہوگی جب احکام معلوم ہوگے. جب احکام معلوم ہی نہیں ہے تو فکر کیسے کرے؟ تو وہ احکام معلوم نہیں کرتے, وہ کب پتہ چلے گا؟ وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں گے تب پتہ چلے گا. تو وہ بیٹھتے ہی نہیں, انہیں ایسا لگتا ہے تو یہ تو روایتی چیز ہے, سب کچھ تو پیسہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دماغ پر اثر کرتا ہے, اور بندہ پھر اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ بننے لگتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کیونکہ بوجھ اس لیے بن رہا ہے کہ وہ گھر میں ہی نہیں ہے, اور پیسے کو اتنا ماننے لگا کہ وہی خدا ہو گیا. اب آگے جا کے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خدا رخصت ہوتا ہے تو یہ بندہ اسی کے ساتھ رخصت ہو جاتا, اور ایسا صدمہ دے جاتا ہے کہ وہ تو تھا ہی پریشان, سارے کے سارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے, آپ اپنی نماز کی فکر کریں, آپ اپنے والدین کی فکر کریں, آپ اپنے بال بچوں کی فکر کریں, آپ اپنے بہن بھائیوں کی فکر کریں, ارحام کا خیال رکھیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بھائی بہن کی فکر کریں گے, آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا, آپ والدین کی فکر کریں گے, آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا, آپ اپنے ارحام کی رشتہ داروں کی فکر کریں گے, آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. جب پیسہ رہے گا ہی نہیں تو خودکشی کب کرو گے؟ اس کا رہنا ہی آپ کی خودکشی کا سبب ہے. یہ اگر رخصت ہو جائے تو پرسکون ہو جاؤ گے, اور سکون سب سے بڑا یہ ہے کہ جن پر تم نے خرچ کیا آپ کو چوٹ بھی آ جائے تو پورا گھر بھر جاتا ہے کہ کیا بات ہے, اور اس سے بڑی سکون کی بات کیا ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی رسول کو, صلی قائمن, اگر ایسا مسئلہ ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر بواسیر کا مسئلہ ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, اور اگر کھڑے ہو کر بھی نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھو, قاعدے نہیں. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ, اور اگر ایسے بھی نہیں مناسب ہے تو پہلو کو دوسرے پہلو پر رکھ لو, ماڈی ڈال کے جسے ہم کہتے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا, اور اگر ایسے بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو تو پیٹھ کے بل لیٹ جائے. اب آپ ذرا سوچئے کہ کیسی کیسی صورتیں حدیث میں بیان کی گئی, لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے 2 دن آپ نماز مت کر, کہیں کسی حدیث میں نہیں ملے گا. نماز کا مسئلہ آپ پڑھتے جائیے, آپ کو پتا چلے گا کہ نماز آپ کی سانس سے جڑی ہوئی ہے. جب تک سانس ہے تب تک نماز ہے.
جس کنڈیشن میں آپ ہیں آپ کو نماز پڑھنا ہے. یعنی نماز کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کے اویلیبلٹی سے نہیں ہے بلکہ آپ کی سانس سے ہے. اگر سانس چل رہی ہے, ہوش ہے, تو آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی جس کنڈیشن میں آپ چاہے نماز پڑھ. اب یہ سب سے اہم مسائل جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں وہ کب ان کے لیے جائز ہے کہ بیٹھ کر پڑھے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں, قیام فرض ہے, رکوع فرض ہے, سجدے فرض ہے. اگر کوئی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر, اس کے باوجود بھی اگر وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہو. یہ آپ سمجھ لیں. یعنی اگر کوئی دیکھا دیکھی بیٹھ جا رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ 50 سال کا آدمی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اور میں بھی 49 کا ہو چکا ہوں, میں بھی اسی کیٹیگری میں آ رہا ہوں, تو یہ ایج ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزیز ریلیٹڈ ہے. آپ کی بیماری کیا ہے, آپ کے پاس عذر کیا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو پاتے, تب آپ اس لائن میں آئیں گے. تو اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, نماز ہوگی نہیں. اب بیٹھ کر پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ دیر کھڑے ہو سکے, کچھ دیر کھڑے ہو سکیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے اور رکوع نہیں کر پائیں گے, کیونکہ رکوع اور سجدے میں ان کی کمر میں درد ہوتا ہے. زیادہ تر بیک پین کے ہی شکار ہوتے ہیں لوگ, کہ بائک وغیرہ چلانا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا جو سجدہ نہیں کر سکتا یا رکوع نہیں کر سکتا اس کے لیے قیام بھی ساقط ہے. اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے, اب آپ کو کھڑا ہی نہیں ہونا, آپ بیٹھ کر ہی پڑھیے. آپ کے لیے افضل یہ کہ آپ بیٹھ کر. کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ سجدہ ہی نہیں کر سکتے, اتنا زیادہ بیمار ہے, اتنا زیادہ کمر میں درد ہے کہ آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے, تب آپ کے لیے افضل یہ کہ آپ بیٹھ جائیں. پھر بھی اگر آپ کوشش کر کے پہلی رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیسے ویسے آپ بیٹھ جاتے ہیں, پھر رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رکوع اور سجود کرنے کی بالکل طاقت رکھتے ہی نہیں, تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اشاروں سے سجدہ رکوع کریں گے. جو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اشاروں سے سجدہ اور رکوع اس طرح سے کریں گے کہ تھوڑا جھکیں گے رکوع کے لیے اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے تو اور تھوڑا جھک جائے گی. لیکن ان دونوں کنڈیشن میں ہاتھ ان کی رانوں پر ہوں گے. یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جب رکوع کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کو تھوڑا آگے لیتے ہیں, سجدہ کرتے تو بالکل آگے لے لیتے. تو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سجدہ آپ سے ساقط ہو گیا ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کے لیے حکم اشارے کا ہے, تو آپ صرف اشارے سے کریں. ہاں, اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قیام کر سکتا ہے تو وہ اسٹارٹ قیام سے کرے, جب تک کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا رہے, جب تک طاقت ہے کھڑا رہے, اس کے بعد وہ بیٹھ جائے, پھر اپنی اشاروں سے نماز پوری کرے. تو یہی حکم ہے اشاروں سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ اشارہ اگر کر رہے ہیں تو ان کے لیے اب تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں. بہت احباب نے سوال کیا کہ آگے پھلٹی لگا لیتے ہیں, بینچ بنا لیتے ہیں, اس پر سجدہ کرتے ہیں. بالکل ضرورت نہیں ہے, اس کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کے لیے سجدہ ساقط ہوگا. سجدہ وہی ہے جو سر زمین پر لگتا ہے, کم سے کم 9 انچ اوپر زمین سے, اتنا آپ جھک جائے تو یہ بھی سجدہ مانا جائے گا. لیکن جو کرسی پر بیٹھا ہے اور اس طرح سجدہ کرتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے, وہ 3 فٹ 2 فٹ اوپر ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے سجدہ ساقط ہے. بس اب وہ اشارہ کریں, مانڈی پر ہاتھ رکھے اور تھوڑا جھکیں, اور جب سجدہ کرنا ہے تو اور جھک جائیں. بس یہی حکم ان کے لیے. اب ان کو کوئی تکیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں بھی آیا کہ ایک صحابی رسول اس طرح کرتے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے کہ تکیہ سامنے رکھتے تھے. حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت. جب سجدہ اور رکوع تم سے ساقط ہو گیا ہے, تم معذور ہو, تب اشارے سے کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھاتا ہو, رکوع سجدہ کرتا ہے لیکن قیام نہیں کر پاتا, وہ بیٹھ جاتا ہے, کمر میں اتنا درد ہے کہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتا, تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو کہا کہ جو شخص رکوع و سجود کر لیتا ہے لیکن قیام کے لیے بیٹھ جاتا ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, سجدے کرسی پر بیٹھا رہتا ہے اور رکوع سجدہ کرتا ہے, اس کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی. لیکن وہ شخص جو رکوع سجدہ بھی نہیں کر پاتا, وہ بیٹھا ہی ہے اور قیام اس کا بیٹھ کر ہی ہو رہا ہے, تو ایسے کے پیچھے ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی جو رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ احکام تھے, بہت بتانا ضروری تھی. بہت دنوں سے یہ موضوع ہمارے پاس رکھا تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ تفصیلی بات ہو جائے. بہت سے لوگ پریشان رہتے تھے سوال کر کے کہ کس طرح سے نماز پڑھی جائے. میں نے بتایا کہ یہ کنڈیشن ایک نئی کنڈیشن آ گئی,
جس کی بنیاد پر اختلاف کا سبب بن گئی کہ کیسے کیا جائے. تو جس کو جو سمجھ میں آتا تھا ویسا کرتا تھا. تو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ پہ بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیانات ہوئے مولا کریم ان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اور جو کچھ بیان ہوا اسے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.